کریم نے اس پوری کائنات میں حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ بے شک کوئی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ ملعون اور لعنتی ہوگا۔ حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ بس یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حضور کی زبان نبوت کا فیصلہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، آج جو حالات بنے ہیں وہ کیوں بنے ہیں؟ یہ حالات بعض لوگ ایسے چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں۔ سیاسی لوگ، یہ پارٹی ہے نواز شریف، زرداری، عمران خان، ان کے ساتھ لوگ اتنا وابستہ ہوتے ہیں کہ ہر بڑی سی بڑی بات کر دیتے ہیں، اور ختم نبوت کی بات ہو، چھڈو یار مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، چھڈو یار مولویوں کا مسئلہ ہے۔ بھائی کروڑوں عمران خان، کروڑوں زرداری، نواز شریف ختم نبوت پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ کیا ہے بے شک بے شک۔ ختم نبوت کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ امت کو صحیح معنی ختم نبوت کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ تھا حضور کے صحابہ کو، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے تھے حضور کی ختم نبوت۔ اچھا، مسئلہ کیوں بنا؟ جو آپ کا 73 کا آئین بنا ہے، اس میں یہ چیزیں بطور آئین جو ہمارے پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ میں ہماری اذان نہیں دے سکتے، بے شک۔ قادیانی کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، قادیانی بازار ہو، گھر ہو، چار دیواری ہو، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ اقلیت ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے ان کو تبلیغ کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارا پاکستان کا آئین ہے 73 کا۔ بے شک۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارا 73 کا آئین بعد میں ہے، واہ۔ اللہ کا بنایا ہوا آئین قرآن میں پہلے ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آئین پہلے ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارا ملک بعد میں ہے، ریاست مدینہ کا آئین پہلے ہے۔ بے شک بے شک۔ آئین بنانے والے یہ لوگ ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ختم نبوت کا آئین میرے اللہ کے رسول نے بنایا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بے شک۔ کیا بات۔ پھر جو اللہ نے آئین بنایا ہے، حضور نے بھی وہی آئین دیا ہے۔ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ اللہ نے آئین دیا ہے، اور حضور نے کیا آئین دیا ہے؟ حضور نے بھی یہی آئین دیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جی جی جی۔ انا خاتم۔ بھائی یہ اہم باتیں ہیں، حق ہے یا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میری توجہ دلائی گئی اس موقع پہ، اللہ اللہ۔ ورنہ میں نے تو ایک موضوع بیان کرنا تھا۔ تو اب بات یہ ہے، جو قاضی فیض احسان ہے، میں چیف جسٹس نہیں کہتا، قاضی فیض احسان ہے، جو اس نے فیصلہ تحریر کیا ہے 27-28 صفحات کا ہے، اس میں اس نے ایک بات یہ کی ہے کہ ان قادیانیوں کو اپنی چار دیواری میں اجازت ہے۔ استغفر اللہ۔ تو کیا کسی انسان کو اپنی چار دیواری میں
شراب کی بٹھی لگانے کی اجازت ہے؟ نہیں کسی کو چار دیواری میں برائی کا اڈا بنانے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے ملک پاکستان کے خلاف کسی کو چار دیواری کے اندر اجازت ہے کہ بغاوت کرے؟ نہیں کسی کو اجازت ہے کہ چار دیواری میں اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے ملک کے خلاف اجازت ہے؟ نہیں بھائی یہ ملک کے خلاف بات ہی نہیں ہے، یہ چار دیواری میں اللہ اس کے رسول کی بغاوت کی اجازت دی گئی ہے۔ ماشاء اللہ سمجھے یہ بات؟ آپ میں سے 10 نے سمجھ لی میرے بات، امید تو کافی سب کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ختم نبوت ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، اس لیے ہمارے لوگ جذباتی ہوئے، پارلیمنٹ میں بھی باتیں کی گئیں، تو اس لیے اگر میں آئین پاکستان کے خلاف بات کروں، آئین کو اپنے ہاتھ میں لوں، میں مجرم۔ اگر آپ آئین پاکستان کے خلاف بات کریں، آپ مجرم۔ تو قاضی فیض عیسیٰ بھی ختم نبوت کے آئین کے خلاف فیصلہ کر کے مجرم بن گیا ہے، بن گیا ہے جی، بے شک بے شک۔ ایسا ہی ہے مجرم بن گیا ہے، اور جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی وہ بھی مجرم ہے۔ تو لہذا ہم یہی کہتے ہیں، اگر عام بندہ سزا کا مستحق ہے تو قاضی صاحب بھی سزا کے مستحق ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف جو آئین پیش کیا ہے، یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے، انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ بے شک بے بے شک۔ شک ملنی چاہیے۔ تو ہم سب کو ختم نبوت کے حوالے سے آگاہی ہونی چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کو بھی دینی چاہیے، علماء کے بیانات سننے چاہیے ختم نبوت کے حوالے سے۔ بحمداللہ اگست کے اینڈ میں ہمارے پروگرام عشرہ ختم نبوت منایا جائے گا، اور 4 ستمبر کو جو بار ہے ہمارے فیصل آباد کی بار کونسل ہے، وہاں پر ختم نبوت کا پروگرام جمعیت کر رہی ہے۔ 7 ستمبر کو ریلی نکال رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف پروگرام ہیں، تو ہم آپ کو انشاءاللہ دعوت دیتے رہیں گے، ان پروگراموں میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جمعہ 23 تاریخ کو